اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کو گھر میں رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو بس حفاظت ہو گئی برائی سے، بری صحبت سے۔ لیکن اس وقت بچے خود ہی گھر سے باہر جانا نہیں چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ موبائل لے کر گھر میں بیٹھنے کو پسند کر رہے ہیں، اور وہ ساری برائی جو باہر جا کر ان کو ملتی اس سے کہیں زیادہ اس کے ذریعے مل رہی ہے۔ تو بالکل حالات ہی بدل گئے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، اس سے یہ عرض کرنا تھا کہ ذمہ داریوں میں ایک نئی بات پیدا ہو گئی ہے۔ جہاں تک علماء کا معاملہ ہے تو علماء کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کیا کہیں گے اس کو، ادا کرنے کا علم، ان ذمہ داریوں کا علم اور پھر ان کو کیسے ادا کرنا ہے ان کا علم، یہ حاصل کرنا عالم کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو وارث کے پاس اپنے بڑے کی میراث ہونی چاہیے نا، جس کا وہ وارث ہے، اور جب وارث ہے تو اس کے پاس ذمہ داری بھی میراث میں آتی ہے، جو نبیوں کی ذمہ داری ہے وہ علماء کی میراث میں آ گئی۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وہ جو نبیوں کے پاس جو صفات تھی وہ میراث میں آنی چاہیے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس دو چیزیں اللہ کی دی ہوئی تھی، ایک تو علم تھا، وہ انبیاء کو ملتا تھا وحی سے، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے نبیوں پر، جو بھی اللہ نے نازل کیا جس نبی پر، اور سب سے زیادہ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ علم کی کا ایک باب ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ تو انبیاء کے پاس جو علم تھا وہ تو وحی کے ذریعے تھا، اب ظاہر علماء پر تو وحی نہیں آئے گی، لہذا علماء کو حاصل کرنا پڑے گا وہی علم جو وحی کا علم ہے، جو پیغمبروں کے پاس آنے والی وحی ہے، اور اصلاً حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی ہے۔ اس علم کو کسب کے ذریعے، محنت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے حاصل کرنا ہوگا۔ ایک پہلو تو یہ ہے جس پر ہم لوگوں کو توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ہم نے حاصل کر لیا مدرسے میں رہ کر 8 سال، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدرسے میں رہ کر تو بے شک حاصل کیا، لیکن حقیقت میں اس علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور مدرسے میں رہ کر جو حاصل کیا ہے وہ اس علم کو حاصل کرنے کا راستہ پایا، اس کے بعد اپنی محنت سے اس علم کو بڑھانا ہے۔ ہمارے زمانے میں ہر آدمی کی زندگی میں مسائل بھی ہیں، انتشار بھی ہے، ماحول میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا آسانی سے نصیب نہیں ہوتا، پھر کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک عمومی جو ماحول ہے، اب یہ باتیں علماء سے کہنے کی ہوتی ہیں تنہائی میں، لیکن ٹھیک ہے، کوئی راز تو ہے نہیں۔ تو عمومی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے اتنا ہم نہیں پڑھ پاتے۔ علم بہت بڑا ہے، اور ہمارے آپس کے معاملات میں جب کبھی کسی مسئلے پر ہم غور کرتے ہیں، کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، اس پر ہم جواب دیتے ہیں یا آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، تو اس میں جو معیار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ پڑھتے کم ہیں، ہمیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پڑھتے بھی ہوں، امید ہے اچھے لوگ پڑھتے ہی ہیں، لیکن جو ضروری ہے جتنا
ہم تو اپنے طلبہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ روزانہ آدمی کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے اور اس کو 100 کتاب کے 100 صفحے کم سے کم روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اب 100 صفحے کا معیار ان دونوں پہلو ہیں، بہت بڑا بھی لگتا ہے اور غور کریں تو کوئی بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے۔ آدمی کی مصروفیات کے اعتبار سے زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن پابندی کوئی کر لے تو لمبا ٹائم بھی نہیں لگتا، 1-1.5 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی روزانہ اپنا مطالعہ جاری رکھے تو اس کا علم تازہ بھی رہے گا اور اس کو مسائل میں رائے قائم کرنے میں آسانی بھی ہوگی، اس کے علم کے اس کی رائے میں علمیت ہوگی، اس کی سوچ میں علمیت ہوگی اور وہ شریعت کے مزاج کے مطابق رائے دے سکے گا۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس پر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے اس وجہ سے بھی کہ ہمارے سامنے نئے نئے فتنے اور نئے نئے مسائل آتے رہتے ہیں، اور ہم پابند ہیں اس بات کے کہ کسی بھی معاملے میں جو ہمارا جواب ہو یا ہمارا رد عمل ہو یا ہماری طرف سے کوئی کام ہو وہ شریعت کے بالکل مطابق ہو، اس کے ہم شرعاً پابند ہیں۔ تو اس کے لیے پھر پڑھنے کی ضرورت پڑے گی۔ اب دنیا میں طرح طرح کے فتنے ہیں، اور جتنے فتنے ہیں سب کام کر رہے ہیں، پرانے بھی اور نئے بھی، کوئی بھی خاموش نہیں بیٹھا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہندوستان میں اس وقت جیسے آپ سب جانتے ہیں قادیانیت کا فتنہ ہے یا وہ شکیل کا فتنہ ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے، یہ تو معلوم ہی ہے، لیکن آپ کو اندازہ بھی ہوگا اور اہل قرآن کا فتنہ ہے، بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ایک تو وہ فتنہ ہوتا ہے جو قرآن کا مثلا انکار کرے تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ بھائی یہ کافر ہے، لیکن ایک یہ کہتا ہے کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کی ضرورت ہی نہیں، قرآن کافی ہے۔ تو جس آدمی کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہوتا اسے اس کی بات پسند آتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اللہ نے جب قرآن نازل کر دیا تو اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے، اور پھر وہ شک پیدا کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پورا محفوظ ہے، حدیث تو 100 سال کے بعد مرتب کی گئی ہے، اور حدیث کو نقل کرنے والے کمزور لوگ بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، تو شک پیدا کرنے والے وہ بات کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، وہ کا شکار ہوتا ہے، اور یہ کام خوب ہو رہا ہے، جبکہ علماء کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات پہلے ہی فرما دی تھی۔ حضور نے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے، رجل شبعان متکئ علی اریکتہ یقول حسبنا کتاب اللہ، ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا اپنے مسحری پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا کہے گا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ حضور نے فرمایا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ دین ایمان ان کے اندر سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر کو کھینچ لیا جاتا ہے نشانے میں سے، لیکن یہ ہو رہا ہے اس وقت اور شکار ہو رہے ہیں لوگ۔ ہم یہ دیکھتے تھے، مجھے معلوم تھا اپنے علاقے میں کہ چند لوگ ایک جگہ پر اہل قرآن ہیں، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ وہ ذہنیت سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح سے وہ سارے فتنے جو پہلے رہ چکے ہیں وہ سب کام اب بھی کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر میں عرض کروں، آپ حضرات اس کو محسوس کریں اور سمجھیں کہ سب کا جو فتنہ اصل ہے وہ عقلیت پسندی ہے۔ اصل یہ اپنی عقل سے فیصلہ کرنا، یہ بات کہ قرآن کافی ہے یہ اپنی عقل کی بات ہے۔ جب قرآن نہیں کہتا کہ قرآن کافی ہے تو پھر آپ کہاں سے کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ آپ قرآن کو مانتے ہیں تو یہ پتہ کیسے چلا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ یہ تو حدیث سے پتہ چلا ہے، حدیث ہی سے تو معلوم ہوا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ تو قرآن کو حدیث کے بغیر تو ماننا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور جتنے بھی باطل نظریے ہیں سب میں عقلیت پسندی ہوتی ہے، جبکہ دین نام ہے ماننے کا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا۔ تو فتنے اپنے اپنی جگہ نئے نئے سرے سے کام کر رہے ہیں،
اگر ہمارے پاس گہرا مطالعہ نہیں ہوگا تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ علم گویا کہ ایک ذریعہ ہے، ایک ہتھیار ہے ان کے مقابلے کا۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس دو باتیں ہوتی تھیں، ایک تو علم جو اللہ کی وحی سے ان کو ملتا تھا، اور دوسرے ان کا کردار، ان کی صفات۔ ایک آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کا ایک مجموعی ان کی صفات کچھ بیان کی ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کی شخصیت پر ایک تبصرہ کیا ہے، ایک ان کا حال بتایا ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جتنے بھی لوگ تھے، اسماعیل، ابراہیم، فلاں بہت سارے نام آئے ہیں پر، یہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے امید و خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے، دعا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے۔ آپ غور کریں، نبیوں کی یہ تین صفات جو یہاں بیان کی گئی ہیں، کتنی شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں۔ خیر کے کاموں میں سبقت کرنا، یعنی ہم تلاش کرتے رہیں کہ کہاں سے ہم ثواب کما سکتے ہیں، کہاں ہماری ضرورت ہے، کہاں ہماری ذمہ داری ہے، اور اس جگہ کو تلاش کر کے وہاں اپنا جو کام کرنا ہے، جو ڈیوٹی ہے، وہ انجام دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اہتمام، یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام۔ آپ کو پتا ہے کہ دین کے سارے کاموں کی روح یہی ہوتی ہے، کسی آدمی سے خود کچھ کام نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اس سلسلے میں اکابر نے جو ایک مزاج چھوڑا ہے، اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام لیا جاتا ہے، چاہے آدمی کی صلاحیت جیسی بھی ہو۔ ہماری تاریخ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انتہائی ذہین، اعلیٰ صلاحیتوں والے، ان سے کوئی کام نہیں لیا گیا۔ ہماری تاریخ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو درمیانی صلاحیتوں والے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے کام دیا۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا ایک واقعہ کہ دارالعلوم دیوبند سے کوئی صاحب فارغ ہوئے، اور وہ بیچارے کمزور صلاحیت کے آدمی تھے، غالباً بنگال کے یا کہاں کے رہنے والے تھے، اور ہمارا جو علاقہ ہے ادھر ہی کہیں وہ امامت کرنے لگے، روڑکی وغیرہ کے علاقے میں۔ تو ایک مرتبہ کسی دیگر مذہب کے لوگوں نے کوئی چیلنج کر دیا، ہندوؤں نے یا کسی نے، کسی پنڈت نے یا پادری نے، اور اب لوگ آئے ان کے پاس، امام صاحب سے جا کہیں گے، دیکھا تو یہ بیچارے سیدھے سادے آدمی، ان سے کہا کہ آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے دیوبند آ کر جو یہ واقعہ سنایا تو یہ بتایا، یہ آج کی بات نہیں ہے، کم سے کم یہ خیال ہے کہ تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے، کہ ان صاحب نے آ کر بتایا کہ مجھے تو کچھ آتا واتا تھا نہیں، معلوم نہیں تھا کچھ بھی، لیکن میں اللہ کا نام لے کر دعا کر کے چلا گیا، اور وہاں جب میں بیٹھا تو ایسا محسوس ہوا کہ ایک صاحب آئے جن کی ایسا حلیہ تھا، اور انہوں نے آ کر میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمت کرو اور اللہ کے نام سے بولو۔ تو میں نے بولنا شروع کر دیا، اور اس طرح بولا، مجھے تو پتہ نہیں کہ میں نے کیا بولا، لیکن وہ لوگ جو تھے بھاگ گئے، جو سامنے والے تھے وہ ہار گئے گویا۔ تو اس زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، 100 سے بھی زیادہ سال ہو گئے ہوں گے، شیخ الہند کے انتقال کو 100 سے زیادہ سال ہو گئے، 102 3 4 سال ہو گئے، تو اس سے پہلے کی بات۔ تو حضرت شیخ الہند وغیرہ نے بتایا کہ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ ہے جو یہ بتا رہے ہیں۔ اس آدمی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی شکل میں اللہ نے ان کی مدد کی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں آدمی سے، اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ سارے کام کرنے کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہمارے سامنے دبے رہتے تھے۔
یعنی عاجزی ہوتی تھی. حضرات انبیاء کی صفت ہے. ہم جتنے بھی لوگ دین کی خدمت سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، شامل کر لیں اوروں کو بھی، علماء کے ساتھ ہمارے جو دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہوں وہ بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کریں، اور جو کسی اور لائن سے خدمت کر رہے ہیں وہ بھی شامل کریں. کیا ہم لوگوں میں یہ صفت صحیح طور پر پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہوں، بڑائی نہ کر رہے ہوں، اپنی خدمت پر ہمارے دماغ میں کوئی تکبر اور بڑائی نہ ہو؟ سوچیں ذرا اس بات کو. اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے بارے میں یہ بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اللہ بھی بے نیاز ہے اور اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے. ایک حدیث یاد آ گئی، اس کو سنا کر پھر بات کو سمیٹتے ہیں، لمبی بات نہیں کرنی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کی طرف سے حضور بات کر رہے ہیں، حضور نقل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. پہلی بات تو یہ فرمایا. اس کے بعد فرمایا، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں. تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. مجھ سے مانگو، میں کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک برہنہ ہے، بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں. تو مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا. اور اس کے بعد فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر سارے انسان شروع سے آخر تک کے کتنے کھرب بنیں گے اور سارے جنات سب کے سب تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح ہو جائیں، جسے علماء نے لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں، سب دائرے تقوی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ حضور ہیں، ایسے بن جائیں سارے انسان، تو ما زیادہ ذالک فی ملکی شیئا، اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا. میں جتنا بڑا ہوں پہلے سے ہوں. اور اگر یہ سارے کے سارے مل کر کانوا علی افجر قلب رجل منکم، تم میں سب سے بڑے نافرمان کی طرح ہو جائیں، علماء نے کہا کہ ابلیس کی طرح بن جائیں، سب شیطان بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما نقص ذلک من ملک شیئا، اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں جتنا بڑا ہوں اتنا ہی رہوں گا. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک اپنی خواہش کا سوال کرے، جو دل میں ہے، جو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے. وَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور جو مانگ رہا ہے ہر ایک کو میں دے دوں. آپ سوچیں ذرا کتنے انسان ہیں پوری تاریخ میں، ہر انسان کی کچھ خواہشات ہیں، ہر آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کی درخواست کرے اور میں پوری کر دوں، دے دوں جو چاہتا ہے، جو وہ مانگ رہا ہے ہر ایک کو دے دوں. سب کو دینے کے بعد کیا ہوگا؟ میرے پاس جو خزانے ہیں ان میں جو فرق پڑے گا معلوم ہے. فرمایا ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. میرے پاس جو خزانے ہیں ان میں اتنا فرق پڑے گا جیسے سوئی سمندر میں ڈال کر نکال لی جائے تو سمندر کے پانی میں کتنا فرق پڑے گا. سوئی ڈال کر نکالنے سے گلاس کے پانی میں بھی فرق نہیں پڑتا، ایک گلاس پانی میں سمندر میں کیا فرق پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی صورتحال ہے اور یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کی ذات بالکل بے نیاز ہے. جس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت سے وابستہ کریں اسے اپنا دماغ ٹھیک رکھنا چاہیے. میں بے نیاز نہیں ہوں، اللہ بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں.
اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا تو عالم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسی شخصیت جس نے 950 سال اللہ کا دین پہنچایا انسانوں تک، ان کے ہاں جب معاملہ پیش آیا بیٹے کا تو اللہ تعالیٰ نے کس بے نیازی کا معاملہ کیا۔ میں تو کانپ جاتا ہوں جب بھی اس مضمون کو سوچتا ہوں اور پڑھتا ہوں کہ کتنی عجیب بات ہے، اور یہ سب علماء کے لیے اور دین کے خدام کے لیے تو خاص طور سے ہمیشہ سامنے رکھنے کی بات ہے کہ بیٹا ڈوب گیا باپ کے سامنے، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ آگے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی کی موج آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ ہو گیا کام، سفر پورا ہو گیا، کشتی رک گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کا خیال آیا کہ بیٹا، اصل تکلیف یہ تھی کہ گمراہی کی حالت میں بیٹا چلا گیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور یہ کہا کہ یا رب، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ گھر والوں کو بچا لیں گے، میرا بیٹا بھی تو گھر والوں میں تھا، آپ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے۔ یہ اللہ سے کہا نوح علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، بھلا وہ بیٹا جو تھا وہ آپ کے گھر والوں میں شامل نہیں ہے چونکہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اب ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کو تم جانتے نہیں ہو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمانے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادان مت بنو۔ اس کے جواب میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے، آپ سوچیں ذرا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ 1000 سال آپ کے نام کو لوگوں تک پہنچایا، اس کے بدلے میں ایک بیٹے کو معاف کر دیتے تو کیا حرج تھا؟ ٹھیک ہے میرے بیٹے نے غلطی کی تھی لیکن میری وجہ سے، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کا مقام اللہ کے بہت اونچا ہے۔ دوسری جگہ خود اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے ان کا، اس سے محسوس ہوتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ قوم نوح نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، ہمارے بندے خاص کو جھٹلایا۔ وہ بندہ خاص جب اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بے نیازی سے جواب دیا ہے، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسی بات کا سوال کرنے سے جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر آپ میری مغفرت نہیں کریں گے تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مقام، اور یہ ہے انسان کا اللہ کے سامنے محتاج ہونا۔ تو ہم سب لوگوں کو اللہ کی عظمت پہ نظر رکھنی چاہیے، اللہ کے دین کی عظمت پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے، دین کو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی داعی کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، سب کو دین کی ضرورت ہے۔ سب دین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں۔ لہذا سب کے دلوں میں عاجزی رہنا ضروری ہے، سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف رہنا ضروری ہے۔ اور جب یہ صفات ہوں گی جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی صفات ہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کام لیں گے۔ موجودہ زمانے میں مشکلات بھی آتی ہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہر جز پر بات کرنا ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بیٹھ کر ہی بات ہو، لیکن جب آپ مطالعہ کریں گے، جب آپ علم حاصل کر لیں گے، جب آپ اپنے بڑوں کی حالات کو پڑھیں گے، اور جب آپ قرآن کی تفسیر کا کثرت سے مطالعہ کریں گے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، فقہ کا مطالعہ کریں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، تو معاملات کو صحیح کرنے میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ ہر جگہ ہر وقت نظر رکھنی ہوگی، اور اس نظر رکھنے کے لیے جو رہنمائی ملے گی وہ علم سے ملے گی۔ اس کے لیے بس میں نے جو گزارش کی ہے کہ مطالعے پر توجہ دی جائے زیادہ سے زیادہ، اور جہاں دین کی ضرورت کا جیسا تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق دین کی حفاظت کرنا
بنیادی طور پر جو میں نے رات کے بیان میں حدیث نقل کی تھی، علماء کی جو ڈیوٹی بنتی ہے وہ دین کو اس کی صحیح شکل میں محفوظ رکھنے کی بنتی ہے۔ اصل بات یہ ہے، دین پہنچانے کا کام ہر مسلمان کر سکتا ہے، لیکن دین کیا ہے اور دین کی حدود کیا ہے یہ علماء بتائیں گے۔ جہاں کہیں بھی غلطی ہو رہی ہو علماء کی ذمہ داری ہوگی تو وہ کریں، بتائیں، لیکن اس بتانے کے لیے بھی حکمت چاہیے، اس بتانے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی لڑائی شروع کر دی جائے، ڈٹ مار دیا جائے، بلکہ سلیقے اور حکمت کے ساتھ صحیح طور پر بات کو پیش کرنا ہوگا، اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ تو کل ملا کر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے میرا مقصد کوئی نصیحت کرنا نہیں، بلکہ علماء سے تو اپنے مشورے کے طور پر باتیں ہوتی ہیں، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ گزارش یہ ہے کہ سب لوگ اپنے مطالعے کا کوئی نظام بنائیں جس میں روزانہ اگر مقرر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم لوگ مجبوری میں کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جب ضروری ہو جائے جب ہی کام کرتے ہیں، تو اگر مقرر کریں گے تو کام ہوگا۔ روزانہ کا وقت مقرر کر لیں یا مقدار مقرر کر لیں کہ روزانہ اتنا پڑھے بغیر نہیں رہنا ہے، تو وہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ میں اپنے طلباء کے سامنے جب حساب لگا کر بتاتا ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی روزانہ 100 صفحات پڑھتا ہے تو ایک سال میں 36,000 صفحات بنتے ہیں، اور ہمارے بہت سے فضلاء ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے 20 سال میں بھی 36,000 صفحات نہیں پڑھے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے۔ غلط فہمی کی بات ہے۔ اتنا پڑھنا ضروری ہے کہ آدمی کو معلومات صحیح طور پر حاصل ہو جائیں، تو روزانہ پڑھنے کو عادت بنائیے، اور وہ صفات جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی جن کا تذکرہ ہوا ہے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے محنت کیجیے۔ جو بھی اہل حق مشائخ ہیں ان سے رابطہ کیجیے تزکیے کے لیے اپنے، اس لیے کہ علماء کی خدمات میں جو نافعیت پیدا ہوتی ہے، بس میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں بات کو، جو نافعیت پیدا ہوتی ہے وہ اسی سے ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کام تو ہوتا ہے، فائدہ تو ہوتا ہے۔ بطور مثال میں کہتا ہوں کہ ہم بیان کرتے ہیں جمعے میں، اور ویسے تو بیان کرنے سے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن دلوں پر اثر عام طور سے نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ کے بارے میں بولا تو آدمی جھوٹ سے توبہ کر لے، ہم نے نماز کے بارے میں بولا تو ہر آدمی سننے والا نماز کا پابند ہونے کی کوشش کرے، یہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل تک وہ بات نہیں پہنچتی۔ دل پر محنت ہوگی تو دل پر اثر ہوگا، دماغ پر محنت ہوئی ہے تو دماغ پر اثر ہوگا۔ تو علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ دماغ کے ساتھ ساتھ دل پر بھی محنت کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے، اور ہم سے اللہ کام دے، ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔